بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مقداد بن اسود کو گھوڑے سواروں کی ایک جماعت کا امیر بنایا۔ جب یہ واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم نے امارت کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا، یہ لوگ مجھے اٹھاتے اور بٹھاتے تھے، یعنی میرا خوب اکرام کرتے تھے، جس سے اب مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں وہ پہلے جیسا مقداد نہیں رہا۔ میری تواضع والی کیفیت میں کمی آ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واقعی امارت ایسی ہی چیز ہے۔ حضرت مقداد نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، آئندہ میں کبھی بھی کسی کام کا ذمہ دار نہیں بنوں گا۔ چنانچہ اس کے بعد لوگ ان سے کہا کرتے تھے کہ آپ آگے تشریف لا کر ہمیں نماز پڑھا دیں، تو یہ صاف انکار کر دیتے، کیونکہ نماز میں امام بننا امارت صغری ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت مقداد نے کہا، مجھے سواری پر بٹھایا جاتا اور سواری سے اتارا جاتا، جس سے مجھے یوں نظر آنے لگا کہ مجھے ان لوگوں پر فضیلت حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امارت تو ایسی ہی چیز ہے، اب تمہیں اختیار ہے، چاہے اسے آئندہ قبول کرو یا چھوڑ دو۔ حضرت مقداد نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، آئندہ میں کبھی 2 آدمیوں کا بھی امیر نہیں بنوں گا۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھے کسی جگہ امیر بنا کر بھیجا۔ جب میں واپس آیا تو آپ نے مجھ سے فرمایا، تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ میں نے کہا، آہستہ آہستہ میری کیفیت یہ ہو گئی کہ مجھے اپنے تمام ساتھی اپنے خادم نظر آنے لگے، اور اللہ کی قسم اس کے بعد میں کبھی 2 آدمیوں کا بھی امیر نہیں بنوں گا۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک جماعت کا امیر بنایا۔ جب وہ کام کر کے واپس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم نے امارت کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا، میں جماعت کے بعض افراد کی طرح تھا، جب میں سوار ہوتا تو ساتھی بھی سوار ہو جاتے، اور جب میں سواری سے اترتا تو وہ بھی اتر جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عام طور پر ہر سلطان ایسے ظالمانہ کام کرتا ہے جس سے وہ اللہ کی ناراضگی کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے، مگر جس سلطان کو اللہ تعالی اپنی حفاظت میں لے لیں وہ اس سے بچ جاتا ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ پاتا ہے۔ اس آدمی نے کہا، اللہ کی قسم اب میں نہ آپ کی طرف سے اور نہ کسی اور کی طرف سے امیر بنوں گا۔ اس پر آپ اتنا مسکرائے کہ آپ کے دندان مبارک نظر آنے لگ گئے۔ حضرت رافع طائی کہتے ہیں، میں ایک غزوے میں حضرت ابو بکر کے ساتھ تھا۔ جب ہم واپس آنے لگے تو میں نے کہا، اے ابو بکر، مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ انہوں نے فرمایا، فرض نماز اپنے وقت پر پڑھا کرو، اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی خوشی ادا کیا کرو، اور رمضان کے روزے رکھا کرو، بیت اللہ کا حج کیا کرو، اور اس بات کا یقین رکھو کہ اسلام میں ہجرت بہت اچھا عمل ہے، اور ہجرت میں جہاد بہت اچھا عمل ہے، اور تم امیر نہ بننا۔ پھر فرمایا
کہ یہ عمارت جو آج تمہیں ٹھنڈی اور مزید نظر آ رہی ہے، ان قریب یہ پھیل کر اتنی بڑھے گی کہ نااہل لوگ بھی اسے حاصل کر لیں گے۔ اور یاد رکھو کہ جو بھی امیر بنے گا اس کا حساب سب لوگوں سے زیادہ لمبا ہوگا اور اس پر عذاب سب سے زیادہ سخت ہوگا، اور جو امیر نہیں بنے گا اس کا حساب سب لوگوں سے زیادہ آسان ہوگا اور اس کا عذاب سب سے ہلکا ہوگا، کیونکہ امراء کو مسلمان پر ظلم کرنے کے سب سے زیادہ مواقع ملتے ہیں، اور جو مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے وہ اللہ کے عہد کو توڑتا ہے، اس لیے کہ یہ مسلمان اللہ کے پڑوسی اور اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کی قسم، تم میں سے کسی کے پڑوسی کی بکری یا اونٹ پر کوئی مصیبت آتی ہے، وہ بکری یا اونٹ چوری ہو جاتا ہے، یا کوئی اسے مار دے یا ستائے، تو اس پڑوسی کی ہمدردی اور حمایت میں غصے کی وجہ سے ساری رات اس کے پھٹے پھولے رہتے ہیں اور کہتا رہتا ہے میرے پڑوسی کی بکری یا اونٹ پر فلاں مصیبت آئی ہے۔ جب انسان اپنے پڑوسی کی وجہ سے اتنا غصے میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے پڑوسی کی خاطر غصے میں آنے کے زیادہ حقدار ہیں۔